پیر طریقت حافظ و قاری حضرت سید ابرار میاں صاحب، علماء اہل سنت، شاعران ملت اسلامیہ، ناظم جلسہ ہذا، ارباب منبر، عاشقان غوث اعظم، گدایان خواجہ خواجگاں، وفاداران مسلک اعلی حضرت و جملہ سامعین باتمکین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والبرہان العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن۔ پیر پیراں میر میراں یا شہ جیلاں توئی، ان سے جانے قدسیاں و جانے انسو جاں توئی، سر توئی سرور توئی سرا سرو ساما توئی، جاں توئی جانا توئی جارا قرارے جاں توئی۔ رو متاب ازما بداں چوں مایہ غفراں توئی، یا غوث اعظم ہم نالائقوں کی طرف سے آپ اپنا چہرہ نہ پھیریں۔ رو متاب ازما بداں چوں مایہ غفراں توئی، آئے رحمت توئی آئینہ رحمت، آئے رحمت توئی آئینہ رحمت توئی۔ قادری بودن رضارا مفت باغ خلد داد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قادری کیا ہوئے؟ فری میں جنت مل گئی۔ قادری بودن رضارا مفت باغ خلد داد، من نمی گفتم کہ آقا مایہ غفراں توئی، من نمی گفتم کہ آقا مایہ غفراں توئی۔ برادران اسلام، آپ کا یہ خادم عبد الرحمن خان قادری دیار اعلی حضرت بریلی شریف سے اپنی خطابت کا کمال دکھانے نہیں آیا، بلکہ ان حضرات کا سیدوں کا فیضان لینے آیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔
شہزادی خاتون جنت سیدہ محترمہ کا 40واں ہے آج. مجھے انتقال کی وقت پر خبر ملی ہوتی تو جنازے میں سر کے بل حاضر ہوتا. صرف یہ نیت، یہ جذبہ، یہ تمنا، یہ آرزو اور یہ خواہش دلی لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جن کا پروگرام ہے وہ راضی ہو جائیں اور ہمارے حضرت سید صاحب قبلہ راضی ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سید صاحب اگر راضی ہو گئے تو دنیا کا قرار بھی مل جائے گا اور جنت کی بہار بھی مل جائے گی. میں نے قرآن عظیم کی تلاوت کی ہے، احادیث طیبہ پڑھی ہیں. میں جانتا ہوں کہ ایک مسلمان کو خوش کرنے کا فائدہ اور ثواب ہے. چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا اور یہ چاہوں گا کہ آپ توجہ کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، سکون و اطمینان کے ساتھ، توجہ و التفات کے ساتھ سماعت فرمائیں. دل کی تختی پہ نوٹ کر لیں. مجھے بہت مسرت اور شادمانی کا احساس ہوا یہاں آنے کے بعد کہ ماشاءاللہ بہت سے لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے. ایسے نامناسب اور ناسازگار حالات میں اور اس کورونا کال میں اتنے لوگوں کا موجود ہونا، یا تو یہ سید صاحب کی کشش کہیے یا جو وصال کر گئی ان کی کرامت کہیے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ نہایت سکون کے ساتھ یاد رکھیں مجھے بھی اور سنیں، اور دل کی چشم بینا کھلی رہے. رسول کونین کا گنبد خضرا چشم تصور کے سامنے ہو. مدینہ ہم سے دور نہیں ہے، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار. جب ذرا گردن جھکائی کچھ باتیں آپ سے میں عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا. پیلی بھیت شریف سے بھی لوگ آئے، جہان آباد سے بھی آئے، بریلی شریف سے بھی آئے، کہاں کہاں مکرانہ راجستھان تک سے، دلی سے بھی. جو آ گئے ان کی بڑی خوش نصیبی، اور جو کسی عذر معقول کے سبب نہیں آ سکے میں دعا کرتا ہوں کہ ان کی بھی حاضری اس بزم سیادت میں قبول ہو جائے. نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ، اسلامی جذبے اور ایمانی کردار کے ساتھ، رسول کون و مکان، سلطان دو جہاں، نبی آخر الزماں، اللہ کے محبوب، دانائے غیوب، افضل الرسل، ہادی سبل، محسن اعظم، نور مجسم، رحمت عالم، فخر آدم و بنی آدم، رسول کونین، محبوب رب المشرقین والمغربین، ہم غلاموں کے دلوں کے چین، سبز گنبد کے مکین، جناب محمد امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجئے. اور یہ یاد رکھیے کہ درود پڑھنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے درود کو فرشتہ نبی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. ایک درود وہ ہے کہ پڑھنے والا پڑھتا ہے، فرشتہ اس درود کو نبی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. اور ایک درود وہ ہے کہ جسے فرشتہ لے کر نبی کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتا،
ادھر عاشق اور وفادار نے پڑھا اور ادھر مدینے والے آقا نے اپنے کانوں سے سنا. یہ دو درود دونوں حدیث میں موجود. علماء کی توجہ چاہیے. حدیث کے الفاظ بھی میں پیش کر رہا ہوں ان علماء کی وجہ سے. آپ کے لیے تو مفہوم میں نے بتا دیا. سرکار نے فرمایا اسمعوا صلاۃ اہل محبت. محبت والے کا سلام درود میں سنتا ہوں. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. سید صاحب توجہ فرمائیں. ان پڑھے لکھے حضرات کے لیے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں میں, اور آپ کی فہمائش کے لیے, تقریب ذہن کے لیے آسانی کے ساتھ عام فہم سلیس اردو زبان میں آپ سے بات کروں گا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اسمعوا صلاۃ اہل محبتی. میں اپنی محبت والے کا سلام اسمعو اپنے کانوں سے. اور جب ہم نے اس اسمعو پر غور کیا تو پڑھے لکھے حضرات توجہ دیں, یہ تو فعل مضارع ہے, اور مضارع میں دو زمانے ہوتے ہیں, ایک موجودہ زمانہ اور ایک آنے والا. حال اور استقبال دو زمانے ہوتے ہیں اسمعو میں. غور کیجئے, آسانی کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں. تو اب سے 1400 سال پہلے میرے آقا نے مدینہ منورہ میں فرمایا تھا اسمعوا صلاۃ اہل محبتی. محبت والے کا درود و سلام میں سنتا ہوں اور میں سنوں گا. یعنی اسمعوا میں تو حال بھی ہے اور مستقبل بھی ہے. سرکار یہ بتا رہے ہیں کہ آج بھی سنتا ہوں میں, اور آج کے بعد کوئی بھی زمانہ آ جائے, کوئی بھی صدی آ جائے, کوئی بھی شہر ہو, کوئی بھی علاقہ ہو, کوئی بھی خطہ زمین ہو, جب جب عقیدت والا کسی بھی مجلس سے مجھ پر درود پڑے گا میں سنوں گا. اس لیے کہ اسمعو میں مضارع میں دو زمانے ہوتے ہیں, مستقبل اور ماضی کی تو حد بندی ہے کہ یہ ماضی قریب ہے, یہ ماضی بعید ہے, یہ ماضی ناتمام ہے, لیکن مضارع کی کوئی حد بندی نہیں ہوتی. یعنی ہمیشہ سنتا رہوں گا, اس میں کوئی حد بندی نہیں. تو میرے نبی نے بہت پہلے فرما دیا کہ جب سلام پڑھو گے میں سن لوں گا, اور سنتا وہی ہے کہ جو زندہ ہوا کرتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ میرے نبی کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہیں, اور آئندہ بھی زندہ رہیں گے. اسی لیے بریلی سے آواز آتی ہے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میرے چشمے عالم سے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ. سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, سرکار کی آمد, ملجا کی آمد, مولا کی آمد. نعرہ تکبیر. شاید یہ اسمعو اور مضارع سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد, تو سب جانتے ہی ہیں, آپ بھی سمجھ گئے. زندہ باد. اب اتنی واضح حقیقتیں ہونے کے باوجود اور سچائی کا سورج اتنا روشن اور تابندہ ہونے کے باوجود بھی کوئی اگر یہ کہے کہ معاذ اللہ وہ مر کے مٹی میں مل گئے, تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی آنکھوں میں بینائی بھی نہیں اور اس کی عقل میں جان. ورنہ میرے نبی کی زندگی کا عالم تو یہ ہے کہ آج بھی اگر کسی مردہ پر نگاہ کرم ڈال دیں تو اس مردہ کو زندگی کی دولتوں سے مالا مال کر دیں. سید السادات سرکار غوث اعظم نے کیا کیا تھا, کتنے مردے جلائے تھے اور کب کب کے مرے ہوئوں کو زندہ کیا, اس تفصیل میں اگر جائیں تو بہت وقت چاہیے. فی الحال میں عرض یہ کرتا ہوں کہ دو درود میں نے آپ کے سامنے رکھے. پڑھنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں. اب آپ کون سا درود پڑھیں گے یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. میں چاہتا ہوں
کہ سر کو جھکا لیجئے، آنکھوں کو بند کیجئے، دل کی آنکھ کھول لیجئے اور گنبد خضرا کا نظارہ اپنی نگاہوں میں، اپنے تصور میں بسا لیجئے اور عقیدت و احترام کے ساتھ، ذرا محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیجئے۔ اگر یہ درود قبول ہو گیا تو خدا کی قسم دنیا میں بھی کام بن جائے گا اور آخرت میں بھی کام بن جائے گا۔ ایک درود ہی ہماری بخشش کا سامان ہو سکتا ہے۔ ذرا عقیدت کے ساتھ پڑھ لو درود، اس لیے کہ جب غلام عقیدت کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو سرکار اس درود کو، سلام کو اپنے کانوں سے سماعت فرما لیتے ہیں۔ عبدالرحمن کا پیغام یہ ہے کہ تم درود پڑھو تو اس شان سے کہ مصطفیٰ کے غلام ہو جاؤ، دنیا میں عالی مقام ہو جاؤ اور آخرت میں بھی شاد کام ہو جاؤ، جنت میں فائز المرام ہو جاؤ اور رسول کونین کی بارگاہ کے مقبول غلام ہو جاؤ۔ پڑھو ذرا جھوم کر درود شریف، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم ابدا۔ محترم حضرات، یہ 40ویں کی محفل ہے، کچھ موت کے حوالے سے، کچھ فاتحہ کے حوالے سے، کچھ ایصال ثواب کے حوالے سے، کہ ہم جو ذکر و بیان کرتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مرحوم کے لیے یتیموں کی مدد کرتے ہیں، طلبہ کو کھانا دیتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں، نذرانہ دیتے ہیں، کیا اس کا ثواب کسی مرنے والے کو پہنچتا ہے؟ یہ سب باتیں لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ میں نے اپنی گفتگو کی ابتدا ہی میں آپ سے عرض کیا تھا کہ میں ان کو خوش کرنے آیا ہوں۔ یہ سید ہیں، ان کی رضا صرف یہ عبدالرحمن ہی نہیں چاہتا ہے بلکہ سیدوں کی رضا میرے مرشد برحق سرکار مفتی اعظم بھی چاہتا ہے۔ امام عشق و محبت امام احمد رضا، جن کا نام سنیوں کے لیے مزہ اور وہابیوں کے لیے قضا، وہ امام احمد رضا بھی سیدوں کی رضا چاہتے ہیں۔ میں آیا ہوں ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کی دعائیں لینے کے لیے۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں، حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے، اچھی طریقے سے سنیے، کہ مسلمان کو خوش کرنے کا اجر و ثواب اگر ہم سمجھ لیں کہ کسی مسلمان کو خوش کرنے کا فائدہ کیا ہے تو کبھی کسی مسلمان کو گالی نہ دیں، کسی مسلمان کا دل نہ دکھائیں، کسی مسلمان کی زمین جائیداد پر غاصبانہ قبضہ نہ کریں، کسی مسلمان کی چغلی اور غیبت نہ کریں، کسی طالب علم اور کسی عالم دین کی تضحیق و تذلیل و تحقیر و توہین نہ کریں۔ اگر ہم سمجھ لیں کہ مسلمان کو خوش کرنے کا فائدہ کتنا ہے، آج میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، یہ بات میرے گھر کی نہیں، مصطفیٰ کے در کی ہے، آپ کی اپنی بات ہے، یہ میری بات نہیں، میرا بھی مفاد اس میں ہے اور آپ کا بھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو خوش کرے، مسلمان کو خوش کرنے کا فائدہ بتا رہا ہوں کہ مسلمان کو خوش کرنے کا فائدہ کیا ہے، اور مسلمان اگر سید ہو تو اس کا فائدہ اور بڑھ جاتا ہے۔ میں ایک سید کو خوش کرنے کے لیے آیا ہوں، مسلمان کو تکلیف پہنچانے کا وبال بھی بہت بڑا ہے۔ حدیث پاک میں آیا من اذا مسلمن فقد اذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی، میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ ذرا بتاؤ دنیا میں کیا کوئی مسلمان ایسا ہے کہ جو اپنے نبی کو تکلیف پہنچائے؟ اور نبی کو اگر تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے ہو تو کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچانا، کسی مسلمان کو گالی نہ دینا، کسی مسلمان کے مکان، دکان، کاروبار، زمین جائیداد پر قبضہ نہ کرنا، کسی مسلمان
کی بیوی اور بہن اور بیٹی کو نگاہ غلط سے مت دیکھنا، اس لیے کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور آگے ارشاد فرماتے ہیں ومن اذانی فقد اذى اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے صرف مجھے کو تکلیف نہیں پہنچائی بلکہ اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ تو ذرا سوچ لے مسلمان، ایک مسلمان کو تکلیف پہنچانے کا وبال کتنا بڑا ہے کہ تو ایک مسلمان کو ستا رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے۔ رسول پاک بھی تجھ سے ناراض ہیں اور خدا پاک کو بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں مسلمانوں کی دل آزاری اور دل شکنی سے بچائے۔ یہ تو وبال ہے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانے کا، لیکن اگر آپ نے کسی مسلمان کو خوش کیا تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ سوچو۔ خوش کرنے کے بھی بہت طریقے۔ کسی غریب کو آپ نے پیسہ مال دولت یا اس کی ضرورت پوری کر دی اور وہ خوش ہو گیا، ایک طریقہ یہ۔ کسی ننگے کو آپ نے کپڑا پہنا دیا اور وہ ننگا مسلمان آپ سے خوش ہو گیا۔ زبان سے کوئی اچھی بات کہہ کر اگر آپ نے مسلمان کو خوش کیا تب بھی ثواب۔ نذرانہ دے کر، کپڑا دے کر، کھانا کھلا کر، مکان دے کر، رہائش کا انتظام کر کے کسی بھی طرح آپ نے کسی مسلمان کو خوش کر دیا تو اس کا بھی ثواب۔ حدیث پاک میں مطلق فرمایا گیا کہ جس نے کسی مسلمان کو خوش کیا، اب وہ چاہے جس طرح خوش کیا ہو، چاہے آپ اس کے یہاں چلے گئے اور وہ آپ سے خوش ہو گیا، اس کی شادی میں شامل ہو گئے اور وہ خوش ہو گیا، اس کے یہاں کوئی موت ہو گئی جنازے میں چلے گئے اور وہ خوش ہو گیا، 40ویں کی محفل تھی آپ چلے گئے اور مسلمان آپ سے خوش ہو گیا، کسی بھی طرح آپ نے کسی مسلمان کو خوش کیا تو اس خوش کرنے کا فائدہ آپ سنیے اور اچھی طریقے سے سنیے۔ میرے نبی نے مطلق فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو خوش کیا، اب خوش کرنے والا مسلمان بھی تو ایک دن دنیا سے جائے گا۔ ایسا کون ہے جسے دنیا سے جانا نہ ہو؟ ہر ایک کو مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے اور آپ کو بھی مرنا ہے۔ موت ایک ایسا جام ہے جو سبھی کو پینا ہوگا، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے سبھی کو گزرنا ہے۔ کون ہے موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ، کل ہماری باری ہے، سب کو اس دنیا سے جانا ہے۔ لیکن میں نے ایک مسلمان کو خوش کیا تھا، آپ نے ایک مسلمان کو خوش کیا تھا، چاہے اس کو زمین جائیداد دے کر یا کسی بھی طریقے سے خوش کیا، اور آپ جب چلے گئے اس دنیا سے تو ذرا مجھے یہ بتائیے کہ قبر کی تاریک کوٹری میں آپ کو لٹا دیا گیا، وہاں کوئی پرسان حال نہیں، اس اندھیری کال کوٹری میں کوئی آپ کا ہاتھ تھامنے والا نہیں۔ دنیا کا عالم تو یہ ہے کہ یہاں بھائی بھی موجود ہیں، پڑوسی بھی موجود ہیں، بیوی بھی موجود ہے، والد بھی موجود ہیں، دوست بھی، احباب بھی، رشتہ دار بھی، اعزاء اور اقربا بھی، سب یہاں موجود ہیں۔ لائٹ اگر چلی جاتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، سب کے ہوتے ہوئے پریشان، لیکن قبر میں تو کوئی لائٹ کا بندوبست نہیں، کوئی اجالا نہیں، کوئی وہاں لائٹنگ نہیں، کوئی دیپ وہاں نہیں جل رہا ہے، یہی تو معاملہ ہے۔ تو تم نے قبر کے لیے کیا انتظام کیا ہے ذرا مجھے بتاؤ؟ نمازیں پڑھتے نہیں، قبر کا کیا انتظام ہے؟ روزوں کے قریب نہیں، قبر کا کیا انتظام ہے؟ دوسرے مسلمانوں کو ستاتے ہو، قبر کا کیا انتظام ہے؟ علماء، طلباء، حفاظ، قراء اور ان سیدوں کی تعظیم نہیں کرتے، بتاؤ قبر کا کیا انتظام کیا ہے؟ قبر تو بالکل تاریخ ہے، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ ہم تو اپنے مردے کو اس کوٹری میں دفن کر کے چلے آتے ہیں، اب اللہ و رسول کے حوالے کر دیا، وہ جس حال میں رکھے، ورنہ تو کیا حال ہوگا قبر میں؟ ذرا تصور کیجئے کیسے وہ رہ پائے گا اور کیسے اس کا جسم سڑے گا، گلے گا، اور کیا حال اس کا ہوگا اگر اللہ رب العزت اس کی حفاظت نہ فرمائے اور رسول پاک کا کرم شامل حال نہ ہو تو قبر میں کون سلامت رہ سکتا ہے؟ لیکن اے سنی مسلمانوں، تم نے اگر مصطفیٰ سے عشق کیا ہے تو وہ عشق ایک چراغ ہے جو سینے میں جل رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت
پاک نے کیا کہا؟ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، ہم تو عشق رسول کا چراغ لے کے جا رہے ہیں، ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں۔ جو سچے اور پکے مسلمان ہوتے ہیں، جن کے دل میں نور ایمان جگمگا رہا ہے، عشق کی لیمپ جل رہی ہے جن کے دل میں، وہ موت کا استقبال کرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ یہ موت ایک پردہ ہے، جب ہٹ جائے گا تو اس پردے کے ہٹنے کے بعد وہ جلوہ نظر آئے گا جس جلوے سے سارا عالم روشن ہے، تابناک ہے، اور جس جلوے کی شان یہ ہے کہ ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ وہ آئیں گے، اس جلوے کی تمنا ہے۔ اب مسرت و شادمانی کے ساتھ یہ مرنے والا جا رہا ہے، اس کے ماتھے پر پریشانی نہیں، اس کے لب و رخسار پر حزن و ملال کی لکیریں نہیں، بلکہ خوشیاں لٹاتا ہوا، مسرتیں بکھیرتا ہوا، شادمانیاں تقسیم کرتا ہوا، اور تبسم کے گلاب اپنے ہونٹوں پر سجاتا ہوا یہ اس دنیا سے جا رہا ہے، اور اس کے لب بزبان حال کہتے ہیں کہ ہمیں موت کی اس لیے آرزو ہے کہ مرنے کے بعد ان کا دیدار ہوگا۔ اور اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک کہا کہ جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ قاری عبدالرحمن صاحب قبلہ بریلی شریف، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ، کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظر۔ تو موت کوئی بری چیز نہیں، اسی کے لیے اچھی چیز ہے کہ جو صاحب ایمان ہے، جس کے دل میں عشق رسول کی شمع روشن ہے، اسے موت سے گھبرانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ ذرا سوچو، تم قبر میں چلے گئے، تمہارے ماں باپ نے تو تمہیں منو مٹی کے نیچے دفن کر دیا، اعزاء اور اقربا جن پہ بھروسہ تھا وہ تو قبرستان میں تنہا کال کوٹری میں چھوڑ کر چلے آئے، بھائیوں نے بھی، بیٹوں نے بھی، سب نے چھوڑ دیا۔ وہاں کون تمہارا ساتھ دے گا؟ کون تمہاری آستین تھامے گا؟ کون تمہاری بھیگی ہوئی پلکوں کو اپنے دامن میں اس کے آنسو جذب کرے گا؟ اور کون اپنے سائے میں تمہیں پناہ دے گا؟ کیا ہے تمہارے پاس اس کا کوئی جواب؟ اے مسلمانوں، اپنے نبی سے عشق پیدا کرو، اپنے نبی سے محبت پیدا کرو، اس لیے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں؟ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، عشق رسول کی آگ لگا لو۔ تم نے ایک مسلمان کو خوش کر دیا تھا، قبر میں تم کو لٹا دیا، سب چھوڑ کر چلے آئے، ماں باپ اور رشتہ دار اور پڑوسی اور قریبی سب چھوڑ کر چلے آئے، اور ایسے وقت میں تمہارا رابطہ گنبد خضرا سے قائم ہو گیا، کنیکشن جڑ گیا، اور سرکار دو عالم کے جلوے تمہاری قبر میں تشریف فرما ہو گئے، اور تمہارے سینے میں عشق رسول کا جو دیپ جل رہا تھا، اس عشق رسول کے دیپ سے تمہاری قبر بھی جگمگا اٹھی، اور قبرستان کی دوسری قبریں بھی جگمگا اٹھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، مرحبا، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مختار کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، سب زور سے بولو، سب چوم کے بولو، نعرہ تکبیر۔ دوسری قبر کے مردے بھی خوش کہ بھئی یہ آنے والا تو بہت مبارک ہے، اگر ایسے آتے رہے تو پھر یہ قبرستان قبرستان نہیں، شادمان خوشیوں کا استھان ہے، بلکہ یوں کہیے کہ جنت کا گلستان۔ قبرستان بھی تو جنت کی کیاری بن جاتا ہے، مرد مومن کی قبر کی طرف جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور قبرستان تو یہ دیگر جو قبرستان کے مردے ہیں وہ بھی تمنا کر رہے ہیں کہ یار یہ ایسی سیدہ جو آئی ہیں، ایسے مردے تو آتے رہے تو اچھا ہے، یہ بندے مومن جو نمازیں لے کر آیا، جو عشق رسول کا چراغ لے کر آیا، ایسے لوگ تو آتے رہیں، اگر آتے رہیں گے تو قبرستان میں اندھیرے سے
اندھیرے کا کوئی کام ہی نہیں. ظاہر میں اندھیرا ہو تو ہو، لیکن قبرستان کے نیچے ایک دنیا آباد ہے، ایک عالم آباد ہے. جیسے یہاں ہم اور آپ آباد ہیں، ویسے ہی ان کی بھی دنیا ہے. وہ باقاعدہ بڑے بڑے عالی شان مکانوں میں رہتے ہیں. تاحد نگاہ ان کے مکان کا سیر ہوتا ہے. جہاں چاہتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں، اور جس سے چاہتے ہیں اس سے ملاقات کرتے ہیں. اور مرنے کے بعد ان کے گھر والے کیا کر رہے ہیں، شادی کس کی ہو گئی، کون دنیا سے چلا گیا، کون کس عالم میں ہے، کس نے کس کو تکلیف پہنچائی، جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام کیا رکھا گیا، یہ سب وہ مرنے والا جانتا ہے. یہ سب وہ جانتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک مسلمان کو خوش کر کے آپ قبرستان گئے تھے، اور جب تاریخ کوٹھری میں آپ کو لٹا دیا گیا، ظلمت اور وحشت اور تاریکی اور سیاہی اور خوف نے جب آپ کا دامن تھاما، پریشان ہو گئے تم کہ ہائے افسوس اب کیا کریں. آنکھ کھلی تو دیکھا کہ مٹی کا ڈھیر سر کے اوپر. دائیں اور بائیں دیکھا تو کروٹ لینے کی بھی گنجائش نہیں. کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے، کچھ دکھائی نہیں دیتا. لیکن یہ نظر آتا ہے کہ ایک شخص قریب میں بیٹھا ہے. جو قریب میں بیٹھا ہے اس کے چہرے کی روشنی سے پوری قبر جگمگاتی. ایک شخص قریب میں بیٹھا اور وہ سر پر ہاتھ پھیر رہا، سینے پر ہاتھ پھیر رہا، اور زبان سے کہتا ہے اے شخص، نام لے کے کہہ رہا ہے، جو بھی اس مرنے والے کا نام ہو، اے شخص گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تیری قبر کی وحشت دور کرنے کے لیے میں آ گیا. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تیرے لیے انس اور راحت و تسکین کا سائبان تاننے کے لیے. سراسیمہ اور خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، ہر مصیبت اور قبر کی ہر پریشانی سے بچانے کے لیے میں آ گیا. آسانی پیدا کر رہا ہے یہ شخص، سکون دے رہا ہے یہ شخص، دل بہلا رہا ہے. لیکن ایسے عالم میں کہ جہاں کوئی نہ ہو اور آ جائے ایک شخص دل بہلانے کے لیے، تو اس سے بڑا ہمارا ہمدرد کون دنیا میں ہوگا اور کون قبر میں ہوگا. سوچو، سب سے بڑا ہمدرد وہی تو ہے. یہ مرنے والا اس سے پوچھتا ہے کہ ذرا یہ تو بتا دے کہ سب نے تو ساتھ چھوڑ دیا، ماں بھی چھوڑ گئی، باپ بھی چھوڑ گئے، بیٹا بھی چھوڑ گیا، بھائی بھی چھوڑ گئے، پڑوسی بھی چھوڑ گئے، جن دوستوں کی دوستی پر ناز تھا وہ بھی چھوڑ گئے، لیکن تو سب سے عظیم ہے کہ قبر کی اس تاریک کوٹھری میں روشنی بکھیرنے کے لیے اور ضیا پاشیاں بکھیرنے کے لیے تو آ گیا اور تو نے میرا دل بہلا دیا. میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر تو ہے کون جو میری تسکین کے لیے آیا. سنیے، کان کھول کر سنیے. مرنے والے نے تو ایک مسلمان کو خوش کیا تھا نا زندگی میں، اور وہی مرنے والا قبر میں گیا ہے تو اس کے دل کی راحت کے لیے یہ انسان آ گیا، یہ شخص آ گیا. پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ جب تو زندہ تھا تو فلاں ٹائم، فلاں وقت، فلاں گھڑی، فلاں محلے میں فلاں شخص کو تو نے خوش کر دیا تھا. اللہ رب العزت نے اسی خوشی کے بدلے میں ایک فرشتہ بنایا. میں وہی فرشتہ ہوں جو تیری قبر میں آ گیا ہوں. اور سن اے مرنے، ایک لمحے کے لیے مسلمان کو خوش کیا تھا، میں صبح قیامت تک تیرا دل خوش کرتا رہا. ایک مسلمان کو خوش کرنے کا یہ فائدہ. عہد کر لو کہ آج کے بعد ہم کسی مسلمان کا دل نہیں دکھائیں گے، جہاں تک ہوگا اسے خوش کریں گے، اس کو راحت دیں گے. یہ عہد کریں گے. ایک مسلمان کو خوش کرنے کا جب یہ فائدہ ہے تو ذرا سوچو سید محترم کو خوش کرنے کا فائدہ کتنا بڑا ہوگا. اس دنیا میں بھی مجھے فائدہ ملے گا. ہمارے حضرت سید ابرار میاں صاحب، خدا پاک ان کو صبر و سکون عطا فرمائے اور ان کے لیے آسانی مہیا فرمائے. ان کے والد بھی حیات ہیں ماشاءاللہ. دیکھا میں نے، بہت مجھے خوشی ہوئی، کیسا نورانی اور پرکشش چہرہ. اللہ ان کی عمر میں بھی برکتیں فرمائے. اور والدہ بھی ہیں، جس کے ماں باپ موجود ہیں تو دنیا اس کے لیے جنت ہے. ابھی کتنی شاندار ہمارے سلیم صاحب نے
اور سلیم صاحب سے پہلے جنہوں نے پڑھا تھا وہ کلام وہ بھی بہت لاجواب تھا. بہت پسند آیا یہ پروگرام, بہت اچھا ہے, روحانیت ہے اس پروگرام میں, اور جو سننے والے ہیں وہ بھی اہل عقیدت ہیں. مجھے امید نہیں تھی کہ ایسے وقت میں اتنے لوگ اس پروگرام میں شامل ہوں گے, اور لوگوں کی بھیڑ اکٹھا کرنا تو آسان ہے مگر آپ جیسے سنجیدہ اور شریف لوگوں کو اکٹھا کرنا مشکل ہے. بھیڑ لگانا تو بہت آسان ہے, لیکن ایسے سنجیدہ اور شریف لوگ اور اتنے علماء اور شعراء اور اتنے ارباب منبر کا یہاں آ جانا سید صاحب کی مقبولیت کی دلیل ہے, اور جو نہ مانے وہ بڑا ذلیل ہے. اگر یہ مقبول نہ ہوتے تو یہ سب دستاروں والے, یہ سب داڑیوں والے, یہ ناظم اجلاس, یہ علماء, یہ طلبہ, یہ سب کیوں آ جاتا؟ اور آپ چہرے سے لگ رہا ہے کہ کیسے لوگ ہیں, چہرے بتا دیتے ہیں, چہرہ کھلی کتاب ہے, دل کا آئینہ ہوتا ہے یہ چہرہ. میں سمجھ گیا کہ جب آپ آئے ہیں تو یہ ان کی مقبولیت کی دلیل ہے, میں ان کو خوش کرنے آیا ہوں. یہ بات اچھی طریقے سے یاد رہے, اگر یہ خوش ہو گئے تو کام ہی بن جائے گا. اور آپ جب یہاں آئے ہیں تو میری اس گفتگو کو دل کی تختی پہ نوٹ کر لیں اور ان باتوں کو یاد رکھیں اور کبھی نہ بھولیں, کیونکہ یہ باتیں کام آئیں گی. قبر کی تیاری کرتے رہو میاں, مرنا سبھی کو ہے, وہی نہیں چلی گئی ہیں. جتنے آئے تھے سب چلے گئے اور جتنے آئیں گے سب چلے جائیں گے. جو اس وقت ہیں وہ بھی چلے جائیں گے. بولو جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ قبر میں سوال و جواب کا سلسلہ بھی ہوگا, کچھ اس کی تیاری آپ نے کی ہے؟ کوئی تیاری نہیں. ایک بار کلمہ طیبہ پڑھ لو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ کلمہ طیبہ پڑھتے رہنا, یہ سبق ہے اس 40ویں کی محفل کا. مکان میں ہو, دکان میں ہو, پیٹرول پمپ پہ ہو, روڈ پر ہو, سفر میں ہو, حجر میں ہو, بیوی کے ساتھ ہو, بیٹوں کے ساتھ ہو, کہیں بھی ہو, کلمہ طیبہ پڑھتے رہو. اور کلمہ طیبہ اول تو مسلمان کو ناپاک رہنا ہی نہیں چاہیے. ناپاکی میں قرآن نہیں پڑھا جا سکتا لیکن کلمہ پڑھا جا سکتا. مسئلہ یہ ناپاک رہنا الگ حرام ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. ادھر ناپاک ہو مسلمان, ادھر پاک ہو جائے, یہ چاہیے, ضروری ہے مسلمان کے لیے. تو میں نے یہ کلمہ طیبہ جو پڑھا, خدا کرے کہ یہ بارگاہ الہی میں قبول ہو, اور جن کے ایصال ثواب کی یہ محفل ہے ان سیدہ محترمہ کی روح کو اس کا ثواب پہنچ جائے. ایک بار کلمہ طیبہ آپ نے پڑھا ہے, ایک بار ہی نہیں بلکہ یہاں اگر 2000 آدمی موجود ہیں تو 2000 مرتبہ ہو گیا. یہ بار بار پڑھتے رہو اپنے مکان میں. آپ زندہ ہیں, اپنے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں, اپنے مرحوم کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں, اپنے شیخ اور اپنے بزرگ اور اپنے استاد اور اپنے باپ کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں, ہزاروں لاکھوں کے لیے بھی آپ کلمہ طیبہ پڑھ سکتے ہیں. اللہ کی رحمت یہ ہے کہ وہ ثواب کاٹ چھانٹ کر مردوں کو نہیں پہنچاتا. کہ آپ نے ایک بار کلمہ پڑھا ہے اور 10 مردوں کو اس کا ثواب بھیجیں تو 10 جگہ 10 حصے اس ثواب کے ہو جائیں, نہیں, بلکہ اللہ کی رحمت یہ ہے کہ سب کو ایک ایک کلمہ طیبہ کا ثواب جائے گا. 10 کو بھیجو گے تو 10 کو, 1000 کو بھیجو گے تو 1000 کو, لاکھ کو بھیجو گے تو لاکھ کو, تقسیم نہیں ہوتا. بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ ایک بار کلمہ طیبہ پڑھا آپ نے اور 10 کو اس کا ثواب بخشا, تو پہلے 10 کو 10 بار, 10 کو 10 بار, تو ہر ایک کو 10-10 بار ثواب کلمہ طیبہ پڑھنے کا پہنچے گا. یوں ہی 1000 کو اگر آپ نے ثواب بخشا تو کتنا ایک کو پہنچے گا ذرا سوچو. تو کلمہ طیبہ پڑھتے رہو. میں آپ کو یہ نصیحت کر کے جاتا ہوں اور آئندہ اس پر عمل کرنا. ایک حدیث پاک کا مفہوم مجھے یاد آتا ہے, اگر آپ کو حوالے کی ضرورت ہو تو اعلیٰ حضرت کے الملفوظ پڑھیے گا, اس میں یہ واقعہ موجود ہے. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا تھا کہ کلمہ طیبہ کی فضیلت کیا ہے, تو سرکار اعلیٰ حضرت نے جواب دیا کہ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی ایک محفل میں موجود تھے اور اس محفل میں ایک نوجوان بھی موجود تھے. کیسا نوجوان؟ جیسے یہ نوجوان یہاں موجود ہے, جن کی داڑھی کالی تھی. میں تو بوڑھا ہو گیا
اور سفید داڑھی جس کی ہو گئی بس وہ چلچلاؤ پر ہے ایسے سمجھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی دوستی تھی حضرت جبریل سے، مکاشفۃ القلوب میں۔ جب حضرت جبریل آئے تو حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ روح قبض کرنے آئے ہو یا ملاقات کے لیے؟ تو انہوں نے کہا ابھی روح قبض کرنے کا وقت نہیں آیا، میں ملاقات کے لیے آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ روح قبض کرنے کا جب وقت آ جائے تو پہلے ایک قاصد بھیج کے مجھے اطلاع کرا دینا۔ جب وقت آیا حضرت اسرائیل آ گئے، کہنے لگے آپ کی روح قبض کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ آپ نے کوئی قاصد نہیں بھیجا؟ جواب دیا 3 قاصد میں نے بھیجا۔ جب بدن کی توانائی چلی گئی یہ پہلا قاصد، بال جب سفید ہو گئے یہ دوسرا قاصد، اور کمر جب خم کھانے لگی تو میں نے تو 3 قاصد آپ کے پاس بھیجے تھے، اب کیوں آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی قاصد نہیں بھیجا؟ تو جس کی داڑھی سفید ہو گئی اس کے لیے تو اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، جسم و جان کی حفاظت کرے، نمازوں کی پابندی کرے۔ یوں تو سبھی پر فرض ہے لیکن سفید داڑھی والوں کے لیے زیادہ ضروری اس لیے ہے کہ وہ بالکل لبے ساحل ہے، چراغ سحر ہے۔ میں بھی چراغ سحر ہوں، اور کتنے چراغ سحر یہاں نظر آتے ہیں۔ تیاری کرو اپنی قبر کی، یاد کر لو۔ ایک نوجوان بھی اس محفل میں موجود جس میں حضرت شیخ محی الدین ابن عربی موجود، اور بھی بہت سے موجود، اور اس نوجوان کی شان یہ تھی کہ یہ کشف اور کرامت میں پورے شہر میں بہت مشہور تھا۔ آپ کیا کھا کے آئے ہیں اپنے گھر سے یہ نوجوان بتا دیتا، آپ کے گھر کے کس کمرے میں کس کوٹھے میں کیا رکھا ہے اس نوجوان سے پوچھ لو۔ آپ اس شہر کے رہنے والے ہیں لیکن امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں اس وقت کیا ہو رہا ہے اس نوجوان کو۔ کشف و کرامت میں بہت مشہور تھا یہ نوجوان، یہ بھی اس دعوت اس ضیافت میں موجود۔ اچانک یہ نوجوان رونے لگا، اور جب یہ نوجوان رونے لگا، بے چین ہونے لگا، اس کی آنکھیں زار و قطار برسنے لگی، تو حضرت شیخ محی الدین ابن عربی نے سوال کیا نوجوان کیا بات ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ تو نوجوان جواب دیتا ہے ہائے افسوس، میں اپنی آنکھوں سے اپنی ماں کو فرشتوں کے ذریعے جہنم میں جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ فرشتے ڈھکیل ڈھکیل کر سختی کرتے ہوئے میری ماں کو جہنم کی طرف لے جا رہے۔ جب یہ منظر میں نے دیکھا بے اختیار میں رونے لگا، ماں کی محبت جوش مارنے لگی۔ کیسے میری ماں کو جہنم سے چھٹکارا نصیب ہو میرے مولا، میری ماں جہنم میں جا رہی ہے، یہ دیکھ کر میں بے چین ہوں، بے قرار ہوں۔ تو سنو سنی مسلمانوں، جو ضعیف حضرات ہیں وہ بھی سنیں، اور نوجوان ان سے زیادہ کان لگا کر سنیں، اور بچوں کو اور سب سے زیادہ توجہ دینا چاہیے، اس لیے کہ بظاہر ان کی عمر کہیں ہم سے زیادہ ہے اور زیادہ دنوں تک انہیں اس دنیا میں رہنا ہے۔ سید ابرار میاں کے جو بچے ہیں وہ بھی غور سے سنیں، انہیں بہت خدمت کرنا ہے اپنے والد کی، اور ایسی خدمت کریں کہ ان کے والد کو ان کی والدہ کی یاد نہ آنے پائے۔ بڑی خدمت کی ضرورت ہے، بہت خاص توجہ دینے کی، تو بچے بھی خاص توجہ دیں۔ شیخ محی الدین ابن عربی کو جب بتایا کہ میری ماں کو فرشتے جہنم میں لے جا رہے ہیں، تو شیخ محی الدین ابن عربی نے 70,000 مرتبہ یہی کلمہ طیبہ پڑھ لیا تھا، ان کے پاس پڑھا ہوا محفوظ تھا۔ کتنے مرتبہ؟ 70,000 مرتبہ۔ تو 70,000 مرتبہ آپ بھی پڑھ سکتے ہیں اگر روزانہ
آپ 50 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں گے تو ایک مہینے میں 1500 مرتبہ پڑھیں گے، اور ایک سال میں کتنا پڑھیں گے؟ 12 اور 6 18,000 مرتبہ پڑھیں گے۔ ایک سال میں 18,000، اگر روزانہ آپ نے 50 بار کلمہ طیبہ پڑھا تو 70,000 مرتبہ پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ حضرت ابن عربی کے پاس 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا ہوا محفوظ تھا، بس دل ہی دل میں انہوں نے یہ دعا کی تھی، یہ تمنا کی تھی، یہ دل ہی دل میں نیت کی تھی کہ اس 70,000 کلمہ طیبہ کا ثواب اے پروردگار اس نوجوان کی ماں کو بخش دے۔ ابھی زبان سے دعا نہیں کی، ہاتھ اٹھائے نہیں، کچھ پڑھ کر دعا نہیں کی، بلکہ صرف انہوں نے اپنے دل میں یہ نیت ہی کی تھی۔ سنی مسلمانوں سنو، تھوڑی دیر میں دیکھا کہ وہ نوجوان مسکرانے لگا اور ہنسنے لگا۔ پوچھا کہ ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ تو جواب دیتا ہے کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ میری ماں کو فرشتے جنت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ ہے 70 مرتبہ 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ کی فضیلت۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر جس مردے کی روح کو بخش دیا جائے گا وہ مردہ بھی بخشا جائے گا اور جس نے پڑھا ہے وہ بھی بخشا جائے گا۔ لہذا یہ سبق لے کے جاؤ کہ ہمیں کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، یہ ہماری عافیت کا بھی سامان ہے، ہمارے مرحوم کی مغفرت کا باعث بھی ہے۔ 100 کو، 1000 کو، 2000 کو، سرکار غوث اعظم کو، پیر و مرشد حضور مفتی اعظم کو، جو زندہ ہیں ان کو بھی اور جو دنیا سے چلے گئے ان کو بھی ایصال ثواب کرو۔ لاکھوں، ہزاروں، کروڑوں کو جتنے زیادہ کو آپ ثواب بخشو گے اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ملے گا۔ کلمہ طیبہ سب پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ کلمہ طیبہ میری اور آپ کی نجات کا باعث ہے۔ اسی کلمہ طیبہ سے دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی، اور سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے کہ ہمیں جنت ملے گی۔ مسلمان ہیں اسی لیے تو ملے گی، اور مسلمان اس لیے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ کلمہ پڑھنے ہی سے تو ہم مسلمان ہوئے ہیں، لہذا اس کلمے کے تقاضے بھی پورے کرو۔ کلمہ یہ کہتا ہے کہ جھوٹ نہ بولو۔ جس زبان سے کلمہ پڑھ لیا اس زبان پر گالی نہیں آنا چاہیے، جس زبان سے کلمہ پڑھ لیا اس زبان سے کسی کی چغلی اور غیبت نہ ہو، کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے، اس زبان سے تلاوت قرآن ہونا چاہیے، نبی کی نعت ہونا چاہیے، کلمہ طیبہ کا وظیفہ اور ورد ہونا چاہیے۔ اگر ان باتوں پر تم نے عمل کیا تو یاد رکھو، وہ دیکھو مدینے سے آواز آتی ہے کہ کلمہ پڑھنے والا بھی بخشا جا رہا ہے اور جس کو ثواب پہنچایا جا رہا ہے وہ بھی بخشا جا رہا ہے۔ لہذا اے سنی مسلمان کلمہ پڑھتا رہے، اگر تو کلمہ پڑھے گا تو دنیا کا قرار بھی تجھے مل جائے گا اور جنت کی بہار بھی۔ یہ ایک سبق ہے جو میں دیکھی۔ سبحان اللہ۔ 1 بج گیا، میں جیسا نہیں، مجھے کوئی تکلف نہیں، نہ میں تھکا ہوں۔ درود پاک پڑھ لیجیے، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین۔ تقریر کرنے سے میں کبھی نہیں تھکتا، حالانکہ بوڑھا ہو گیا ہوں، بیٹھے بیٹھے تھک جاتا ہوں، چلتے چلتے تھک جاتا ہوں، لیکن تقریر، کیونکہ تقریر جو ہے وہ ذکر رسول ہے اور ذکر رسول مومن کی روح کی غذا ہوتی ہے، تو اس میں کیا تھکنا ہے؟ ہم اپنے نبی کا ذکر کر رہے ہیں، سورج کی لائٹ بھی لگ رہی ہے مگر گنبد خضرا کا تصور تسکین دے رہا ہے۔ اس سے تسکین ہے کہ ایک سید کے یہاں ہم آئے، ایک سیدہ کے 40ویں میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ کی رحمت سے یہ بھی امید ہے کہ اس محفل کے اختتام سے پہلے اگر وہ ہم سبوں کو بخش دے تو یہ اس کی رحمت سے بعید ہے، اس کی رحمت سے یہ بعید نہیں ہے۔ لہذا استغفر اللہ بھی پڑھتے رہو، کلمہ طیبہ بھی پڑھتے رہو۔ کلمہ طیبہ جب پڑھو تو ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھ لو تاکہ کلمہ بھی ہو جائے اور نبی پر درود بھی ہو جائے۔ یہ باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو کبھی بھولنا مت۔ مسلمان جب کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو نیک کام کرنے کے ارادے ہی سے اس کو ثواب مل جاتا ہے۔
کیا سمجھے؟ 40ویں کا ارادہ کیا تھا سید صاحب کے بچوں نے، اس ارادے پر ثواب، اور جب مائک والے کو آرڈر دینے گئے تب بھی ثواب، شامیانے اور ٹینٹ والے سے بات کی تب بھی ثواب، اور جب سجا دی گئی یہ محفل تو ہم لوگ جتنے شریک ہیں ان تمام شریکوں کو جتنا ثواب ملے گا تنہا سجانے والے کو اتنا ثواب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس سب کے برابر جس کے لیے 40واں کیا جا رہا ہے اس کی روح کو ثواب۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ مومن جب کوئی نیک کام کرتا ہے تو کرنے سے پہلے جب وہ ارادہ کر لیتا ہے تو ارادے ہی پر اسے ثواب۔ ابھی آپ نے نماز کا ارادہ کیا، ارادے پر بھی ثواب، اور جب نماز پڑھ لی، نیک کام کر لیا، تب کتنا ثواب ہے کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کوئی حساب نہیں۔ ایک روایت میں آیا کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا، قرآن عظیم میں بھی ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ تو سمجھانے کے لیے اور تقریب ذہن کے لیے ہے، ورنہ اللہ کی رحمت لامحدود ہے، وہ جتنا چاہے۔ ایک روایت میں آیا ایک نیکی کا ثواب 50 کے برابر، ایک میں آیا 700 کے برابر، ایک روایت میں آیا کہ ایک نیکی کا ثواب 7000۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہاں کتنے مسلمان ہزاروں موجود ہیں، ہر ایک کو ثواب مل رہا ہے، اور کتنا ثواب، ہر پل، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساعت ان کے نامہ اعمال میں فرشتے ثواب لکھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ جب سے آپ بیٹھے ہیں اس وقت سے لے کر کے صلاۃ و سلام تک فقط ایک ہی نیکی آپ نے کمائی ہے، نہیں، آپ بیٹھے ہر لمحہ نیکی میں گزر رہا ہے۔ سبحان اللہ کہا تو نیکی، الحمدللہ کہا تو نیکی، نعرہ تکبیر کی صدا بلند کی تو نیکی، اور خاموش اگر بیٹھے بھی رہے تو ہر لمحہ فرشتوں کا رجسٹر کھلا ہوا ہے، ہر وقت وہ نیکی، ہزاروں نیکی۔ اب ان ہزاروں کو 70,000 سے اگر آپ ضرب دیں تو کتنی نیکیاں ہو گئیں، کیا کوئی اندازہ ہے؟ اس سب کا ثواب مل رہا ہے۔ مجھے بھی اس لیے کہ میں بول رہا ہوں، اور سید صاحب کو بھی اس لیے کہ انہوں نے بولنے کا اور محفل سجانے کا سارا انتظام کیا ہے، اور ان مرحومہ کو سب کے برابر جن کا 40واں یہ آراستہ پیراستہ کیا گیا، تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کی رحمت کے قربان جائیے کہ نیکی کا ارادہ کرو تو ثواب پا جاؤ، جبکہ برائی کا ارادہ کوئی کرے تو اس کو گناہ نہیں لکھا جاتا نامہ اعمال میں۔ جیسے کسی نے چوری کا ارادہ کیا تو اب اس ارادے پر گناہ نہیں ہے، جب چوری کر لے گا تو اس کے بعد میں اس کے نامہ اعمال میں گناہ چوری کا لکھا جائے گا، کرنے سے پہلے ارادے کی بنا پر گناہ نہیں ہے۔ جبکہ نیکی کا ارادہ کرو تو نیکی کے ارادے پر ثواب ہے، لیکن گناہ کے ارادے پر عذاب نہیں۔ اور اگر آپ نے اچھا کام کیا تو ہزاروں نیکیوں کا ثواب، لیکن برا کام اگر شرارت نفس سے ہو گیا، چوری کر لی معاذ اللہ، تو ایک گناہ کیا ہے تو ایک ہی لکھا جائے گا نامہ اعمال میں، ایک سے زیادہ نہیں۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک آیا کہ فرشتہ جو گناہ لکھنے پر مأمور ہے اس سے نیکی لکھنے والا فرشتہ کہتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے، ابھی تو رک جا، ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے، اگر یہ توبہ کر لے تو یہ گناہ نامہ اعمال میں مت لکھنا۔ یہ اللہ کی شان دیکھو کہ نیکی کے ارادے پر بھی ثواب، اور نیکی کر گزرنے پر ہزاروں ثواب، گناہ کے ارادے پر عذاب نہیں، اور گناہ کر لو تو ایک گناہ پر ایک ہی گناہ لکھا جا رہا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے۔ اور گناہ کرنے کے بعد اگر آدمی استغفار کر لے، سچے دل سے تائب ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں نادم اور شرمندہ ہو جائے، اللہ کی جناب میں جھک جائے اور اپنے گناہ سے استغفار کر لے، تو یاد رکھو وہ گناہ بھی نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے، اور توبہ کرنے کی ہزاروں نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ گناہ بھی مٹ گیا اور توبہ کرنے کی ہزاروں نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی۔ ایک بات سن لو مسلمانوں، استغفر اللہ کرتے رہو، توبہ استغفار کرتے رہو۔ قرآن نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، جو مسلمان توبہ کر لیتا ہے تو اس توبہ کرنے والے مسلمان کا گناہ بھی مٹ جاتا ہے، اور وہ مسلمان اللہ کا محبوب بھی بن جاتا ہے۔ یحب التوابین،
اللہ اسے محبوب بنے. تو یہ کوئی معمولی بات ہے. نیکیاں کمانے آپ یہاں آئے ہو. اگر یہ محفل قبول ہے اور میرا یہ سب کچھ بولنا بھی قبول ہے، ہمارے ناظم صاحب نے اور شعراء اور علماء نے جو بیان کیا وہ سب قبول ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ قبول ہے اس لیے کہ اس بارگاہ سے کوئی مایوس نہیں جاتا. لا تقنطوا من رحمت اللہ. تو اگر یہ قبول ہے تو ساری محنت ہی وصول ہے. قرآن عظیم کی جو آیت میں نے پڑھی، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جس مسلمان مومن مرد یا عورت نے اچھے کام کیے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان اچھے کاموں کے صلے میں انہیں اچھی زندگی عطا فرمائیں گے. اچھے کام کیا ہوتے ہیں؟ اچھے کام کرنے کے لیے مومن کی قید قرآن نے لگائی، وَهُوَ مومن، یعنی کوئی بدعقیدہ، کوئی کافر و مشرک نماز پڑھے تو کوئی فائدہ اسے نہیں ہوگا. وَهُوَ مومن نے یہ بتایا. اور پھر اس کو اچھی زندگی، تو اچھی زندگی سے کیا مراد ہے؟ اگر موقع ملے گا تو یہ کبھی آئندہ. آج کی محفل میں بس اتنا ہی. خدا پاک مجھے اور آپ کو شاد و آباد رکھے. وقت ہو رہا ہے اور جو ٹائم مجھے حضرت نے دیا تھا میں نے اس ٹائم کا پورا لحاظ رکھا. خدا پاک اسے قبول فرمائے اور میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.